کرنا ہے. تو میں تو جب ان واقعات کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اس کو آپ اجتہادی غلطی کہہ سکتے ہیں. امام معاویہ تو دیکھتے ہیں یہ سننے سب وام معاویہ تو فطالب ملک کما فی کل داہیہ کیا تو کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہو. حضرت معاویہ بھی یوں ہیں شرم کرو, اللہ کو حساب نہیں دینا. امیر معاویہ جو طالب ملک صرف حکومت کا لالچی تھا, نہ اسے دین کی پرواہ تھی, نہ کوئی تخت چاہتا تھا کہ ابو سفیان کا بیٹا ہوں, قابو کروں یہ بڑا تخت. مالک طالب ملک اقتحم فیہ کل داہیہ, اس بارے میں ہر مکر و فریب اس نے روا رکھا. جو چال چلنی چاہیے چلی, کوئی خرابی نہیں چھوڑی. وہ ختم بالبیعۃ یزید, اور آخری کیل جو ٹھوکا اسلامی حکومت نے یزید کی بیعت کرتا کہ پہلے تو صحابہ قتل کیے, لوگوں کو رشوتیں دی, رہی کسی کثر یہ نکال کہ بیٹا 4 سال پہلے 4 سال اپنی زندگی میں شروع کر دی مہم کے, کرو بیعت. خوش آمدی آ رہے ہیں, پیسہ تقسیم ہو رہا, جھوٹے لوگ تقریریں کر رہے ہیں. ہاں آپ کے بعد امیر المومنین کوئی نہیں. آپ دیکھیں کہ ظالم کو ایک ظالم کو تیار کیا. جب وفد آئے تھے وہ کھڑا ہو گیا شامی یزید بن مکنہ, اس نے تلوار لہرا کر کہا آپ ہیں معاویہ ہمارے امیر المومنین. اور اس کے بعد یہ ابھی کوئی بیعت نہیں ہوئی, نہیں پلان بڑھ رہا ہے, مکاری فریب آپ کے بعد یہ ہے. اور ساتھ جو نہ مانے اس کے لیے تلوار لہرا. اس نے کہا بیٹھ جا انت سید الخطبہ, تو سب سے بڑا لیکچرار. اس سے پتہ چل گیا کہ بیعت کے لیے کیا پلان ہو رہا تھا کہ میں ہوں, بعد میں یہ ہے, اور جو نہیں مانے گا علاج یہ ہوگا. تو فرماتے ہیں فلذ یضمن التاذا فاختا لا نقل التاذا فاختا لیکن اما جاہل حقیقت الحال مقلد و اما ظال اتبع ہوا. بس یہی کافی, دے دو ان حدیثوں کو کہ لے ایسے بڑا سرفی. کہتا ہے جو کہتے ہیں کہ اس نے اجتہاد کیا, نیک نیتی سے غلطی کہا گیا, بالکل یہ یا جاہل ہے جن کو حقیقت حال کا پتہ نہیں, سنی باتیں کرتے جا رہے ہیں. و اما ظال اتبع ہوا ہو, یا گمراہ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگیں, یا بے علم ہے جو یہ کہتے ہیں, یا ویسے بددیانت اور لالچی لوگ ہیں. اللہم انا نشہد بذالک, کہتے ہیں اللہ ہم تجھ کو گواہ کرتے ہیں اس عقیدے پر کہ مریں گے اور تیری عدالت میں بھی یہ کہیں گے کہ دنیا کا لالچی تھا جس نے اپنے بیٹے کو اس طرح لوگوں سے منوایا اور اس طرح زبردستی ہم سے بیعت لی. اب اس کا نمونہ دیکھیں, پیسے کن لوگوں کو, مجھے آپ کو کون دیتا؟ عوام تو پہلے بکے ہوتے ہیں, بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں. ایک ہی بلوچستان میں بیٹھ جاتا بڑا سردار, وہ لے لیتا کروڑوں, عوام بیچارے تو اس کے ساتھ ہوتے. سردار قابو آ گیا, ٹھیک ہے بیٹھا آرام سے. جیسے جاوید حسنی نے پیر صاحب کا لکھا, میں باغی ہوں میں, کہ میرے سامنے کی بات ہے کہ پیر صاحب نے کروڑوں لیا اور حروں کا خون جو تھا کہتا چاہ آرام کرو, پہلے خون لینا ہے حروں کا, بعد میں چھوڑ دیں. آپ کچھ نہیں جانتے کہ یہ لوگ کیا کرتے, سب دنیا کے لالچی دھوکہ باز ہمیں فریب دیتے. اب انہوں نے پیسے بھیجے, اور کس شخص کو بھیجے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. ایسے لوگ اندازہ کریں چھوٹے کیوں نہ بکتے, حضرت عمر کا صاحبزادہ, اس کو پیسہ 1 لاکھ تک, سرکاری خزانہ برباد ہو رہا, بیٹے کے لیے بیعت ہو رہی, لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں, سودے ہو رہے ہیں کہ بکو. یہ پڑھ فتح الباری 13ویں جلد اور 70 صفحہ, کتاب الفتن. فرماتے ہیں فارسل علیہ معاویہ بمئۃ الف درہم, لاکھ بھیجا, لاکھ اس زمانے کا پاخا تھا. عبداللہ بن عمر نے لے لیا, انہیں کیا پتا تھا کہ ہماری مدد کر رہا بیت المال سے, ہمارے حق. فدس علیہ رجل, بعد میں ایک آدمی بھیج دیا سکھلا پڑھا کر. تو کہا لوگ بھائی ہم نے کہا تبایا. کچھ دنوں کے بعد کہا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ پہلے پیسہ دیا, کہا نہ ذاکر ذاکا. انہوں نے کہا اچھا وہ لاکھ کی امداد اس لیے تھی, یعنی عطا ذالک المال لاجل حقوق المبایا, میرا ایمان خریدنے کے لیے سودا کیا. اور رو اس پر کہ رسول اللہ کی محنت کس طرح ضائع ہو رہی ہے, اور یہ ٹکڑے بانٹے جا رہے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک ہے مال جو بانٹ لو. اللہ کے بندو, رسول اللہ نے کیا خلافت دی اور خلیفوں نے کیا کیا, اور اس کے صحیح ہے سلوک. تو ابن عمر نے کہا کہ وہ مال اس لیے دیا, اور ساتھ ہی کہا ان دین عندی عز اللہ رخیص, پھر تو میرا دین بہت سستا ہوا. معاویہ نے اگر یہ سودا کر رہا ہے تو میرا دین تو بہت سستا ہوا, پھر میں 1000 روپے یہ لاکھ لے کر ایمان بھیج دوں. بعد میں جو بیعت انہوں نے کی صرف انہوں نے کی اور کسی نے نہیں کی, وہ بھی اس وجہ سے وہ نیک نہیں سمجھتے. بعد میں عبد الملک کی بھی کی ہے, جس کے بارے میں لکھتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان اللہ کہ اس شخص میں عدالت کیسے ہو سکتی ہے جس نے مسلمانوں کے خون بہائے, اور جس کا ایک گناہ ہی کافی ہے کہ حجاج جیسے آدمی کو مقرر کیا, جس نے 1 لاکھ اور 20,000 کو دربار میں لا کر ذبح کیا.
وہ عادل صاحب افضل الفضول بڑا بدماش صاحب عبد الملک، مگر بیٹھ کر، کیونکہ ان کا اصول تھا کہ اگر جھگڑا مٹ جائے چلو جس طرح بیٹھ گیا بیٹھ، مگر اس وقت کا میں دین نہیں بیچنا چاہتا۔ اب دوسرے کا سنو، یہ کون ہے؟ یہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، چھوٹی کی آدمی خریدے جا رہے ہیں کہ بس یہ چپ کر رہے ہیں، باقی لوگ تو پہلے ہی چپ، 20 سال ہو گئے کھا پی رہے ہیں، جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں، جو تھے کچھ دانے وہ میں نے رگڑ دیے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھی پیسہ بھیجا۔ یہ دیکھ لیں آپ تاریخ المسجد ہے، کون لوگ لکھ رہے ہیں، ان سے کوئی زیادہ مستند آدمی ہوتا میں اس کو پڑھتا، مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ، موطا امام مالک کی شرح حاشیہ لکھا، اور اس میں لکھتے پیسے مسلمانوں کا بیت المال لوگوں کے ایمان خریدنے کی دیا جا رہا۔